ساؤتھ نیوز کے ساتھ میں ہوں یاسر خان۔ جنوبی پنجاب کے ٹرانسپورٹرز نے حکومت کی جانب سے 1 سال سے نیا کرایہ نامہ جاری نہ کرنے پر عید سے قبل پہیہ جام ہڑتال کی کال دے دی۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ نیا کرایہ نامہ جاری نہ کیا گیا تو جنوبی پنجاب بھر کی ٹرانسپورٹ کی تالہ بندی کر دیں گے۔ مزید جانتے ہیں ملتان سے ہمارے نمائندے گوہر رحمان سے۔ جی بالکل، پردیسیوں کی عید اپنے آبائی علاقوں میں منانے کی خواہش خطرے میں پڑ گئی ہے، کیونکہ جنوب پنجاب کے ٹرانسپورٹر ایسوسی ایشن کی جانب سے عید سے قبل مکمل طور پر جو ہے پہیہ جام ہڑتال کی کال دے دی گئی ہے۔ ٹرانسپورٹرز کا یہی کہنا ہے کہ گزشتہ 1 سال سے مہنگائی کی شرح میں 200 گنا اضافہ ہوا ہے، لیکن حکومت کی جانب سے، پنجاب حکومت کی جانب سے، سیکٹری ٹرانسپورٹ کی جانب سے گزشتہ 1 سال سے ٹرانسپورٹرز کو ریلیف فراہم نہیں کی گئی، اور 1 سال سے وہی کرایہ نامہ چل رہا ہے جو پچھلے سال چل رہا تھا۔ تو ایسے میں اگر نیا کرایہ نامہ جاری نہیں کیا جاتا مہنگائی کی شرح کو دیکھتے ہوئے، تو عید سے قبل مکمل طور پر جنوب پنجاب بھر میں جو ٹرانسپورٹ ہے اس کا پہیہ جام کر دیا جائے گا، جس کے باعث جو اپنے آبائی علاقوں میں عید کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، جنوب پنجاب میں لوگ آئے ہوئے ہیں اور خاص طور پر ملتان میں آئے ہوئے ہیں، تو انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس بڑے اعلان کے حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں جنوب پنجاب ٹرانسپورٹ آنر ایسوسی ایشن کے صدر رانا اصغر صاحب۔ رانا صاحب، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جس طرح کہ 1 سال کے اندر پچھلے 1 سال 140 روپے ڈیزل تھا، اب 294 روپے ریٹ آج کا کرنٹ ریٹ ہے، تو اسی طرح ہمارا فیول ہی مہنگا نہیں ہوا، آئل مہنگا ہو گیا ہے، ٹائر مہنگے ہو گئے ہیں، پارٹس مہنگے ہو گئے ہیں۔ بہت بڑا ٹرانسپورٹ اور معاشی قتل ہے، کرایہ آج تک نہیں بڑھا۔ آپ سیکٹری ٹرانسپورٹ سے ہم نے ایک ریکویسٹ بھی کی ہے، درخواستیں بھی کی ہیں کہ خدارہ اپنا کرایہ ہمارا بڑھایا جائے۔ اس طرح آپ کے چینل کے توسط سے میں حکومت وقت، پنجاب حکومت کو اور سیکٹری ٹرانسپورٹ کو یہ خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ خدارہ اگر آپ نے ہمارا عید سے پہلے کرایہ نامہ ہمارے نہیں بڑھائے تو پھر مجبور ہم گاڑیاں اپنی کھڑی کر دیں گے۔ گاڑیاں اب ہمارے تو پہلے آلریڈی کھڑی ہیں، آپ جا کے جنرل بس اسٹینڈ پہ وزٹ کریں، یہ جنرل بس اسٹینڈ جنوبی پنجاب کے ہب ہے سب سے بڑا، تو ظاہری بات جب یہاں سے گاڑیاں پریڈ نہیں ہوں گی تو ظاہری بات جنوبی پنجاب گاڑی نہیں چلے گی۔ اس ٹائم 70% گاڑیاں فیول کی وجہ سے کھڑی ہیں۔ آج بالکل ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے صدر ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر ٹرانسپورٹرز کی جانب سے عید سے قبل جو ہے وہ ہڑتال کی جاتی ہے تو اس کی تمام تر جو ذمہ داری ہے وہ حکومت پر ہوگی، جو بھی مشکلات کا سامنا مسافروں کو کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ رواں ہفتے میں ہی نیا کرایہ نامہ جو ہے وہ پنجاب حکومت خاص طور پر جنوب پنجاب کے لیے جاری کرے، کیونکہ جو گزشتہ 1 سال کے دوران پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس کے مقابلے میں جو کرایہ نامہ ہے اسے تبدیل نہیں کیا گیا۔ جی رحیم یار خان میں پولیس مقابلے میں 4 ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ پولیس ترجمان کے مطابق رحیم یار خان میں تھانہ احمد پور لمحہ کے علاقے خانپور میں 2 بچوں کے اغوا میں ملوث ڈاکوؤں اور پولیس کے درمیان مقابلہ ہوا۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ پولیس فائرنگ کے نتیجے میں 4 ڈاکو مارے گئے اور 2 فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ہلاک ڈاکوؤں کے قبضے سے اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے ایل پی جی گیس کی قیمتوں میں 49 روپے کمی کے باوجود لودھرا میں گیس پرانے نرخوں پر ہی دستیاب ہے۔ نرخ کم نہ ہونے پر صارفین پریشان ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے رانا آصف حنیف سے۔ جی بالکل، حکومت پاکستان نے 15 روز قبل ایل پی جی گیس کی قیمتوں میں کمی کا واضح اعلان کر کے عوام کو خوشخبری دی تھی اور بتایا تھا کہ گھریلو سلنڈر اب 3200 روپے کی بجائے انہیں 2700 روپے میں دستیاب ہوگا، لیکن ضلع لودھرا اور شہر لودھرا میں اس وقت حالات وہی ہیں۔ جو پلانٹ کے مالکان ہیں وہ تاحال سلنڈر جو دکانیں ہیں، ریٹیلرز ہیں، ان کو گیس مہنگی فروخت کر رہے ہیں، پرانے نرخوں پر فروخت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے لودھرا میں آج بھی سلنڈر سرکاری نرخوں کی بجائے پرانے نرخ یعنی کہ 3200 روپے میں ہی فروخت کیا جا رہا ہے۔ ایک ریٹیلر ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کریں گے کہ وہ گیس کی قیمتیں کم کیوں نہیں کر رہی ہے، انہیں کیا پریشانی درپیش ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ پرانا ریٹ انہوں نے 3200 روپے پرانا ریٹ تھا، وہ 3200 ہی دے رہے ہیں۔ 2702 روپے ہمیں بیچنے کا آرڈر ہے۔ اگر ہمیں یہ 2500 دیں تو ہم 2700 بیچیں گے، ہم 11.8 کلو کا سلنڈر۔ جی آپ نے جانا کہ ان کا کہنا ہے کہ پلانٹ مالکان سرکاری جو نئے نرخ ہیں انہیں ماننے کو تیار نہیں ہیں، وہ اپنے پرانے نرخوں پر اڑے ہوئے ہیں۔ جب انہیں گیس سستی نہیں ملے گی تو صارف تک کیسے پہنچے گی؟ یہ سلسلے ہیں جس سے صارف پریشان جہاں ہے وہیں یہ ریٹیلر، یہ پرچون فروش بھی اپنے نصیب کو یا اپنے کاروبار کو رو رہے ہیں۔ جی کبیر والا کا رہائشی نوجوان فیض اللہ عمرہ ادا کرنے پیدل سعودی عرب پہنچ گیا۔ نوجوان نے اگست 2022 میں سفر شروع کیا اور 7555 کلومیٹر کا سفر 9 ماہ 14 دن میں مکمل کیا۔ کبیر والا کے رہائشی نوجوان کی سعودی عرب میں داخلے کے بعد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ فیض اللہ ملتان، مظفر گڑھ، ڈیرہ غازی خان، فورٹ منرو، کوئٹہ اور تفتان کے راستے ایران، شارجہ، دبئی اور ابوظہبی سے ہوتا ہوا سعودی عرب پہنچا۔
नए तैनात होने वाले डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर लोधरा मुख्तियार अहमद चीमा की तमाम अफसरान और अहलकारों से मीटिंग। उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि ट्रैफिक पुलिस का तमाम स्टाफ अपनी ड्यूटी एहसन तरीके से सरअंजाम दे और आवाम से खुश इखलाकी को हर हालत में तरजीह बनाए। डीएसपी ट्रैफिक लोधरा मुख्तार अहमद चीमा का कहना था कि ट्रैफिक के बहाव में किसी किस्म का खलल नहीं आना चाहिए और रोड यूज़र्स को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम की जाएँ। आवाम को ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लिक आगाही दें तो हादसात में कमी मुमकिन होगी। उनका मज़ीद कहना था कि ज़िला लोधरा में ट्रैफिक पुलिस के हवाले से करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। साउथ न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें साउथ टुडे।